السلام علیکم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب، تمہارا خالق و مالک، تمہارا پروردگار تم سے محبت کرے، تم سے اچھا معاملہ کرے، تو تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ تم اپنے پیغمبر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو. اگر تم اطاعت و فرما برداری کرنے والے بنے تو یاد رکھنا تمہارا خالق و مالک، تمہارا پروردگار تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. میرے دوستو، یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کوئی معمولی ذات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے کہ جس کے ہر پہلو کو تقریباً اللہ رب العزت نے قرآن کریم بنا کر کے پیش کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے والشمسی، قرآن کہتا ہے والضحیٰ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا تذکرہ آتا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشی. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یاسین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کی اٹھتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. خلاصہ یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت باعظمت اور بہت ہی زیادہ مکرم ذات ہے. یہی وجہ ہے قرآن کریم نے جگہ جگہ پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے امت محمدیہ دائیں بائیں مت دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو،